الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في جميع كلامنا محترم بزرگوں، برادران اسلام، نوجوانان ملت، دینی ملت کے ایمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر مزید احسان کا، کرم کا معاملہ فرمایا کہ ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت جو ہے سب سے لاسٹ میں آئی ہے اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے لیے جنت بھی بنایا اور بندوں کے لیے جہنم بھی بنایا۔ اگر ہم اچھے اعمال کرتے ہیں اور برے اعمال سے بچتے ہیں اور دنیا میں سب کا حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے لیے لامحدود والی زندگی ہے، وہاں پر جو ہے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اور جو دنیا میں اعمال، افعال، اقوال اور طور طریقے مطابق جناب کریم محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تو پھر ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کیا ہے؟ ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا فرمایا ہے، پیدا فرمانے کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، جیسے کہ اعمال ہوا اور دیگر عبادات ہوئی، ذکر ہوا، یہ سب چیزوں کو ہم جو بجا لاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور مبعوث فرمائے، اور سب ہی نے ایک ہی دعوت دی۔ کیا تھی؟ سب ہی نے ایک ہی دعوت دی کہ کلمہ پڑھ لو، آپ جو ہے کامیاب ہو جاؤ۔ کسی کا کوئی مشن نہیں تھا کہ ہم جو ہے آپ کو کھیتی باڑی سکھائیں گے، ہم جو ہے آپ کو تجارت سکھائیں گے، ہم جو ہے آپ کو زراعت سکھائیں گے، ہم جو ہے آپ کو کاشتکاری سکھائیں گے۔ لیکن جتنے انبیاء کرام نے اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو تمام کے تمام انبیاء کرام نے جو ہے یعنی ایک وحدانیت کی دعوت دی۔ کس کی دعوت دی؟ یہ وحدانیت کی دعوت دی اور ایک توحید کی دعوت دی کہ لوگوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے تو کفار مشرکین نے اور کفار نے اور یہودی نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تکلیفیں دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا اور جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بات کو مان لیا، تو پھر وہ آدمی جو ہے اللہ کی نظر میں جو ہے اللہ کے بارگاہ میں کامیاب ہو گئے۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے اپنے ساتھیوں کو جب دعوت دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتے ہیں، اگر دعوت دینے کے بعد جو ہے ہم اپنے آپ کو بیزار نہیں کر لینا ہے۔ کیا نہیں کر لینا؟ ہم اپنے آپ کو بیزار نہیں کر لینا ہے، اور ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں فلاں ساتھی کے پاس جو ہے 10 مرتبہ جاتا ہوں اور فلاں ساتھی کے پاس جو ہے یعنی 12 مرتبہ جاتے رہتا ہوں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ کیا نہیں کرتے؟ پھر بھی جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دے سکتا ہوں اور میں جس کو نہ چاہوں تو ہدایت نہیں عطا کرتا ہوں۔ وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب ہم جو ہے کسی مسلمان کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ آج ہمارا اجتماع جو ہونا طے پایا ہے، دنگور میں اجتماع کی دعوت دیتے ہیں، جیسے علماء کرام فرماتے ہیں جیسے ہم اپنے کاروبار کیا کرتے ہیں؟ تلاش کرتے ہیں، اور جیسے ہم اپنا رزق جو ہے تلاش کرتے ہیں، اور جیسے ہم جو ہے یعنی ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے دنیا میں پھیلتے ہیں، اپنی روزی کمواتے ہیں، روزی کا تلاش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تو اسی طریقے پر جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے یعنی اجتماع کی تمام ساتھی کو جو ہے دعوت دینا ہے، اپنا فریضہ سمجھ کر۔ کیا سمجھ کر؟ اپنا فریضہ سمجھ کر، اور
اس اجتماع کی برکت سے اگر ایک ساتھی جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اس نے دنیا میں جو ہے نماز پڑھی نہیں ہے لیکن نماز کا اہتمام کرنا جو ہے شروع کر دیا، اور نماز کا اہتمام کرنا جو شروع کر دیا، لیکن ان کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ اعمال کرتے ہیں ان کو ثواب ان کو بھی پہنچتے رہتے ہیں۔ جب تک فلاں ساتھی مطلب یہ اعمال میں اتر گئے اور فلاں ساتھی قرآن کریم کی تلاوت میں اتر گئے اور ذکر اذکار میں اتر گئے اور 5 وقت کا نمازی بن گئے، تو جتنا مطلب وہ اہتمام کرتے ہیں اور جتنا اس کو ثواب ملتے ہیں تو فلاں ساتھی کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ فلاں ساتھی کو بھی اتنا ثواب ملے گا، آپ کو ثواب ہوگا۔ لیکن سب سے پہلے جو ہے ہم جو ہے یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق جو ہے ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ہر چیز میں اتباع۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ایک مرتبہ حضرت عمر کا نام سنتے ہی کفار اور مشرکین جو ہے کانپ جاتے تھے۔ کیا ہو جاتے تھے؟ کانپ جاتے تھے اور تھرا جاتے تھے۔ عمر کا نام سنتے ہی یعنی جس راستے جو ہے شیطان چلتا تھا اس راستے میں شیطان کا چلنا بھی بند ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے گزرتے تھے تو اس راستے سے شیطان کا چلنا اور گزرنا جو بھی ہے یعنی مشکل ہوتا تھا کہ جس راستے سے عمر گزر جائے میں اس راستے سے کیسے گزر سکتا ہوں، شیطان یہ کہا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی جو ہے یعنی کفار اور مشرکین میں جو ہے لرز جاتے تھے اور کانپ جاتے تھے کہ کون آ رہا ہے، کون آ رہے ہیں۔ وہ راستے سے جو ہے ہمیں خالی کرنا ہے اور وہ راستے کو جو ہم کو دوسرا راستہ کیا کرنا ہے، اختیار کرنا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور کی اتنا اتباع کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ حضور کی اتنا اتباع کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک راستے میں آرام کرنے کے لیے ایک جھاڑ میں ٹھہرے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یعنی کئی کام کے لیے جانا ہوا اور کسی جگہ پر جو ہے اس کو جانے کا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنے اونٹ کے سواری پر سے جو ہے اپنے ساتھی کو رکا دیے۔ کیا کر دیے؟ اپنے ساتھی کو رکا دیے اور رک کر جو ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اسی جگہ پر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ٹھہرنے لگے۔ تو ساتھی کو پتہ ہو گیا کہ شاید کہ جو ہے یعنی حضرت عمر کوئی قضائے حاجت کے لیے گیا ہے، قضائے حاجت کے لیے جانا ہوا ہے، کوئی کام کے تشریف کے لیے گیا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ یہاں پر جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اور آرام فرما رہے تھے کہ میں نے سوچا، کیا کیا کہ میں نے سوچا کہ میں نے اپنے سواری کو جو ہے کیوں مطلب رکانا دوں اور اپنا سواری سے میں کیوں نہ اتر جاؤں کہ جس راستے میں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اگر اسی راستے میں اگر ہم رک گئے تو ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ کیا ہو جائیں گے؟ ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر ایک سنت اگر ہمارے سے ادا ہو جائے گی تو پھر حضور کا ہم جو ہے اتباع کر لیے۔ کیا کر لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے پیروی کر لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے مطابق جو ہے ہم نے زندگی کو گزار لیا۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے،
اور سب ہی نے یعنی ایمان کی دعوت دی۔ کس کی دعوت دی؟ سب ہی نے ایمان کی دعوت دی۔ ایمان کی دعوت یہ دی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا یعنی ظلم ستایا جا رہا تھا اور اتنا ظلم ڈھا جا رہا تھا، اور مکہ کی گلیوں میں اور ریت کے اس میں جو ہے یعنی گرم لوہے پر جو ہے اور گرم پانی میں اس کو بدل کو رکھا جاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ بلال آپ جو ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، کیا کر دو؟ آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جو ہے چھوڑ دو، اب وہ دین کو جو ہے مطلب ضائع کر دو، ہمارا دین کو جو ہے آپ اپنا لو، اب ہمارا دین کو جو ہے آپ صحیح سمجھ جاؤ۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے بدن سے ہماری گوشت تو جدا کر سکتے ہیں، ہماری بدن سے ہمارا ہڈیاں تو جدا کر سکتے ہیں، لیکن میرے سینے سے حضور کے ایمان کو جدا نہیں کر سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے؟ میرے سینے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو جو ہے جدا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب، کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، اور ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ دار، اور ابو طالب جو مرتے ہیں یعنی کفر کی حالت میں ان کو موت آتی ہے، لیکن کفر کی حالت میں موت آنے کے باوجود بھی جو ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ ان کو بھی جو ہے کیا کر، یعنی ایک دن جنت ضرور نصیب کر۔ اور روایتوں میں آتے ہیں حضرت ابو جہل کے پاس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مرتبہ تشریف لے گئے۔ کتنے ہزار مرتبہ؟ 3000 مرتبہ تشریف لے گئے ہیں، اور اسی لیے تشریف لے گئے ہیں کہ ابو جہل آپ جو ہے میرے دین کو مان لو، کیا کر لو؟ آپ میرے دین کو جو ہے مان لو، اور میرے دین کو جو ہے آپ اپنا لو، اور آپ کی اسی میں جو خیر ہے۔ تو ایک مرتبہ ابو جہل کے گھر پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا ہوا، اور ابو جہل نے ان کی بیوی سے کہا کہ دیکھیے ذرا دروازہ کھول کر کہ کون آیا ہے، تو کہنے لگے کہ جو مکہ میں جو پیدا ہوا نبی وہی نبی جو ہے ہمارے گھر میں تشریف لائے۔ تو ابو جہل اتنا بڑا ظالم تھا، کیا تھا؟ ابو جہل اتنا بڑا ظالم تھا، کہنے لگا کہ اوہو آپ ہی یہ کہتے تھے، اوہو آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ میں جو مطلب اللہ کے آپ ہی کا قرآن کریم یعنی نازل ہوا ہے، اور آپ ہی مطلب ایمان علیہ السلام کی دعوت دیتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی دروازہ کھول کر اس کے محلے میں 12 نوجوان تھے، اور 12 نوجوان نے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ کیا کر لیا؟ 12 نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، اور گھیر کر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور پریشانی اور مصیبت پہنچانے کا جو ہے پلاننگ کر لیا، یعنی سازش کر لیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہ گھبرائے، کیا نہ کرے؟ پھر بھی نہ گھبراتے تھے، نہ اکتاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ ذرا وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے آپ مطلب ہمارے یعنی طرف سے منہ کو کیا کر لیجئے، پھیر لیجئے۔ کہنے لگا کہ کیا بات ہے، کہ تھوڑی دیر کے لیے یعنی منہ کو پھیر لیجئے۔ تو 12 جو نوجوان تھے، 12 نوجوان یعنی اپنے ہاتھ میں کوئی کنکری لیے ہوئے ہے، اور اپنے ہاتھ میں کوئی پتھر لیے ہوئے ہے، اور اپنے ہاتھ میں جو ہے کوئی یعنی کسی نہ کسی کوئی چیز کو لیے ہوئے ہیں،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسانے کے لیے اور حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تو ابو جہل کہنے لگے اے نبی آپ بتا دیجئے، کیا بتا دیجئے کہ نبی آپ بتا دیجئے اگر آپ سچا نبی ہے، کیا ہے آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ نبی ہے تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے آپ یہ بتا دیجئے، کیا کر دیجئے آپ بتا دیجئے ہمارے ہاتھ میں کیا کیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ میں کیوں بتاؤں، یہ آپ کے ہاتھ میں جتنی چیزیں موجود ہے وہ خود بتائے گی، کیا کرے گی وہ خود بتائے گی اور گواہ دے گی کہ میرے ہاتھ میں کیا کیا ہے۔ تو کسی کے ہاتھ میں پتھر تھا اور کسی کے ہاتھ میں لوہے تھے اور کسی کے ہاتھ میں یعنی تکلیف پہنچانے کے لیے مٹی کا ڈھیلا تھا اور کسی کے ہاتھ میں کچھ اور کچھ تھا۔ تو اس ہاتھ کے نیچے سے پتھر سے آواز یہ آ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور لوہے سے یہ آواز آ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور دیگر پتھروں سے یہ آواز آ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یعنی ابو جہل کے لوگ جو یعنی گھبرا گئے، پریشانی میں آ گئے کہ ایسی کیا کمال ہے حضور کا، ایسی کیا کمال ہے، کیا مجال ہے کہ پتھر جو ہے خود بتا رہی ہے اور لوہے جو ہے خود بتا رہی ہے اور مٹی کے ڈھیلے جو ہے خود بتا رہی ہے۔ تو بارے کے بارے نوجوان کہنے لگے کہ حضور مجھے ابھی کلمہ پڑھا دیجئے اور ابھی ایمان میں داخل کر دیجئے، ابھی ایمان میں داخل کر دیجئے۔ لیکن اس 12 نوجوان سے پورا ایمان جو ہے یعنی قبول کر لیا اور ابو جہل نے جو ہے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگے کہ ابو جہل جو ہے ایمان قبول نہیں کیا ہے اور ایمان لایا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آیا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ابو جہل مکہ کے سردار جو ہے ایمان قبول کر لے، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ابو جہل جو ہے یعنی اسلام میں داخل ہو جائے۔ تو ابو جہل مطلب جو مورتیاں اور بت پرستی جو پوجا کرتے تھے، کیا کرتے تھے اب حضور کو ڈرانے کے لیے، اس کے لیے حضور کو ڈرانے کے لیے ابو جہل جو مطلب جس جگہ پہ پوجا کرتے تھے اور اپنے معبود کو خدا سمجھتے تھے اور حضور کے باتوں کو جو مانتے نہیں تھے اور حضور کے باتوں کو جو ہے ٹال دیتے تھے، تو کیا ہوا ابو جہل جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد ابو جہل کے مورتیاں اور ابو جہل جس کو خدا مانتے تھے اور جس کی بت پرستش کرتے تھے اور جس کی عبادت کرتے تھے کہ میں جو ہے میرے معبود سے میں یہ بلواؤں گا، کیا کروں گا میری معبود سے میں یہ بلواؤں گا کہ معبود میری خدا آپ یہ بتا دینا کہ تکلیف جو دے رہا ہے میں ہی دے رہا ہوں، آپ یہ بتا دینا کہ ابو جہل کا ایمان ہی سچا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے حاضر ہوا، تو ابو جہل جو اپنے معبود کو کیا کر رہا ہے حکم کر رہا ہے۔ تو ابو جہل کی جو مطلب جو معبود تھے جو بت پرستش تھے یعنی جس کی عبادت کرتے تھے وہ جو ہے مطلب بت پرستش کرنے والے جس کو خدا سمجھتے تھے وہ ادھر اور ادھر جو ہے ہلنے لگے، کبھی بائیں طرف ہل رہا ہے اور کبھی دائیں طرف ہل رہا ہے اور کبھی اس جانب ہل رہا ہے اور کبھی اس جانب ہل رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کا ماجرا کیا ہے۔ تو کہ اس پتھر جو ہل رہا ہے تو ابو جہل کی جو ہے کبھی ادھر ہل رہا ہے اور کبھی ادھر ہل رہا ہے، تو ماجرا کو سمجھ میں نہیں آئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے اور کہنے لگے آپ کا دین اگر سچا ہے تو آپ ثابت کر دیں،
کیا کر دے؟ آپ کا دین اگر اچھا ہے، آپ کا دین اگر نیک ہے تو آپ ثابت کر دے۔ ان کی مورتیاں اور جو پوجا اپنا معبود سمجھتے تھے، جب وہ ہلنے لگے تو ابو جہل نے بھی ادھر ادھر ہلنے لگے۔ یعنی ابو جہل یہ سمجھ گئے کہ کچھ ہونے والا ہے، کہ میرا بت پرستی جو ہے کچھ بولے گی، کیا کرے میرے بارے میں کچھ اقرار کرے گی اور کہے گی کہ ہمارا دین ہی سچا دین ہے۔ تو اس بت سے بھی یہ آواز آئی اور اس بت سے بھی یہ زبان دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے لگا کہ پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ حضور کہ مجھے جو ہے مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ کیا پڑھا دیجئے؟ مجھے بھی۔ اس کے بت خود کہنے لگی کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا سچا دین ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام اتنا اتباع کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے اتنا قول اور فعل اور طریقوں کو اپناتے تھے تو پہچانتے نہیں تھے صحابہ میں کون حضور ہے اور کون صحابہ ہے۔ یعنی آقا اور غلام کا کچھ فرق نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی کہیں پر یعنی سفر کرتے ہوئے آرام کرنے کے لیے گئے، تو لوگ جو ہے حضور کے ملنے کے بجائے حضرت ابوبکر صدیق کو مل رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو مل رہے تھے۔ تو بعد میں جب روشن ہوئی اور جب سورج نکلا تو کہنے لگے کون آقا ہے اور کون غلام ہے، تو بعد میں کہنے لگے کہ ہمارا حضور تو یہ ہے، ہمارا حضور یہ ہے اور ہمارا آقا یہ ہے اور ہمارا غلام یہ ہے۔ تو یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قول اور فعل میں جو ہے پہچانا نہیں جاتے تھے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچا دیا۔ کیا کر دیا؟ تمام صحابہ کے پاس جو ہے یعنی دین کو پہنچا دیا اور دین کو بھیج دیا، اور یہ کہنے لگے کہ میرا جتنا میرے اوپر دین عائد ہوا تھا اور میرے اوپر جتنا دین جو ہے رائج ہوا تھا میں نے آپ تک پہنچا لیا، آپ تک پہنچا دیا۔ آپ کا کمال ہے کہ دین کو بچا کر رکھنا ہے۔ کیا کر رکھنا ہے؟ دین کو بچا کر رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے آج جو ہے آپ کے اوپر دین کو کیا کر لیا؟ مکمل کر دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سکھاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ دین سکھاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو جو ہے دین سکھاتے تھے، دنیا کی تعلیم دیتے تھے کہ یہ کرنے سے، حرام کاری کرنے سے اور ناجائز باتوں بولنے سے آپ کی موت ایمان پر نہیں ہوگی، آپ کی موت جو ہے کلمہ اسلام پر نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام اپنے گھر والوں کو، اپنے ازواج مطہرات کو یہ باتیں سکھلاتے تھے۔ تو آج ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہمارے بچوں کو کیا بنائے؟ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، ہمارے بچوں کو کیا بنائے؟ دین یعنی دین کی فراست بنائے۔ اور ہمارے بچوں کو ہم اسکول پڑھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم کالجز پڑھاتے ہیں، ہم یونیورسٹی پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے کو جو ہے ضرور بھی ضرور قرآن کریم کی تلاوت دینا ہے، قرآن کریم کی تعلیم دینا ہے، نماز کا تعلیم دینا ہے، یعنی اور جتنے حقوق ہے اس کی تعلیم دینا ہے۔ اگر ہم نے اپنی لڑکیوں کو یہ تعلیم دے دیا تو ہمارا سارا ماحول جو ہے دینداری ہو جائے گی، ہمارا سارا گھرانہ جو ہے دین پر اتر آئے گا۔ لیکن یہ عورت کو اگر تعلیم دیا جاتا ہے، یہ عورت کو اگر دیندار بنایا جاتا ہے، تو وہ بچوں کو بھی، اپنے شوہر کو
بھی اور اپنے رشتہ دار کو بھی اور گھر میں جتنے حضرات ہیں سب کو دین کو سمجھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھنے سے یہ ہوگا، حدیث پڑھنے سے یہ ہوگا، جھوٹ بولنے سے یہ ہوگا، غیبتیں کرنے سے یہ ہوگا، کسی کی برائی کرنے سے یہ ہوگا، کسی کو الزام لگانے سے یہ ہوگا۔ اگر عورت کی کو ہم نے تعلیم نہیں دیا تو ہمارا گھر جو ہے بنجارا بن جائے گا اور ہمارا گھر جو ہے برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ ان عورتوں کے ساتھ شادی کیا کرو جو تعلیم یافتہ ہو، آپ مال پر اترنا ہو، آپ زینت و خوبصورتی پر اترنا ہو، آپ جو ہے شہرت پر اترنا ہو، آپ جو ہے دینداری پر اتر آؤ اور آپ کی اسی میں کامیابی ہے۔ ایک لڑکی 15 سال کی تھی امریکہ کی، کہا کہ ایک لڑکی امریکہ کی 15 سال کی تھی، تو 15 سال سے جو ہے یعنی وہ غسل کرتی تھی اور غسل اپنے مطلب جس طریقے سے کرنے کا ہے اس طریقے سے کرتی تھی۔ تو 15 سال غسل کر لیا اور غسل کرنے کے بعد جو ہے ایک معلمہ کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی کہ میں جو ہے یعنی 15 سال سے اسکول ہی میں اور یونیورسٹی میں جو ہے تعلیم حاصل کرتا ہوں اور مجھے اب تک جو ہے دینداری کے مطابق یعنی غسل کرنے کا مجھے طریقہ معلوم نہیں ہے، غسل اسلام میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے اس کا مجھے طریقہ معلوم نہیں ہے، ذرا آپ بتلا دیجیے۔ تو کہنے لگی وہ معلمہ کہنے لگی آپ 15 سال تک ایسا ہی غسل کر لیے، کیا کر لیے؟ اپنے ناپاکی ہی سے غسل کر لیے، تو بتاؤ آپ کا نماز قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کی قرآن کریم کی تلاوت قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ تو بتاؤ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار ماں باپ ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ارے گھر کے رشتہ دار ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ جو محلے کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہے۔ ہم دنیا میں جو بھی کچھ کر کے جائیں گے آخرت میں تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے جو ہے کسی مسلمان کے لیے، کس کے لیے؟ کسی مسلمان کے لیے پیر لگا دیا، ہم نے جو ہے کسی مسلمان کے لیے تالاب کھود دیا، ہم نے کسی مسلمان کے لیے یعنی نفع والی چیز کو جو ہے کسی پر مسلط کر دیا تاکہ مسلمان جو ہے آرام حاصل کرے۔ تو آپ قبر میں اگر مر گئے، آپ قبر میں چلے گئے تو آپ جتنا دن یہ فین رہے گا یا پھر آپ کا تالاب رہے گی یا پھر کوئی آپ نے ایسے چیز کر کے چلے گئے تو اتنا دن تک جو ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور صدقۃ جاریۃ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور صدقۃ جاریۃ، یہ تمہارے لیے صدقہ کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اچھا عمل اور ثمرہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کالج پڑھاتے کوئی منع نہیں ہے، یونیورسٹی کی تعلیم دلاتے ہی کوئی منع نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے 1 گھنٹہ مکتب میں بھیج دے یا 1 گھنٹہ کسی معلمہ کے پاس یا کسی استاذ کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کا عرصہ نکال دیجیے تو آپ کو اتنا بڑا فائدہ ہوگا، اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ جب تک آپ کا بچہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، اگر آپ قبر میں رہیں گے تو آپ کو یہ حرف کے بدلے میں جو ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ کیا کرتے رہے گا؟ یہ بھی آپ کے لیے جو ہے صدقہ ہے۔ اب اس نے جو ہے اپنے استاذ کو علم پڑھایا اور اس نے جو ہے اپنے استاذ کو علم پڑھایا ہے، یعنی جب استاذوں کے استاذ اور شاگردوں کے شاگرد یعنی جس کو بھی علم پڑھایا ہے اس وقت جو ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے کوئی ایسی نیک عمل چھوڑ کر جانا ہے، کیا کر کے جانا ہے؟ کوئی ایسی نیک عمل چھوڑ کر جانا ہے، تبھی ہماری عبادت، تبھی ہمیں جنت میں کیا ملے گی؟ سکون ملے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے بچوں کو بھی یعنی دیندار بنانا، ہم تو پڑھے لکھے نہیں، مثال کے طور پر آپ والدین ہیں، ذمہ دار ہیں،
ماں باپ ہے، جتنا پڑھنے کا تھا آپ نے پڑھ لیا ہے، کیا کر لیا ہے، اور جتنا سنورنے کا تھا آپ نے سنور لیا ہے، لیکن سب سے زیادہ کوشش اور سب سے زیادہ ہمیں یہ انتخاب ہونا ہے کہ اپنے بچوں کو کیا کرنا ہے، تعلیم دلانا ہے، دین کی تعلیم دلانا ہے۔ اور جو بچے دین کی تعلیم سیکھتے ہیں، اگر وہ بچے مدرسے میں آ کر ایک حرف پڑھتا ہے تو پورا کا پورا ثواب جو ہے ان کے والدین کو ہوتا ہے۔ اگر بچہ کوئی گناہ کے کام کرتے ہیں، کوئی ناجائز کام کرتے ہیں، حرام کاری کے کام کرتے ہیں، تو بچہ جتنے گنہگاری کے کام میں مشغول رہتا ہے اس کا پورا وبال جو ہے ان کے والدین کو ہوتا ہے۔ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے والدین کو ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رب کے بارگاہ میں جو ہے ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنا ہے۔ آپ کو میں ایک واقعہ سنا دوں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے اہلیہ سے کہنے لگی کہ مجھے ایک سوئی کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ مجھے ایک سوئی کی ضرورت ہے۔ تو اس کی بیوی کی جو خادمہ تھی کہنے لگا کہ آپ جو ہے ذرا سوئی مارکیٹ سے جو ہے خرید کر لے کر آ جائیے۔ تو مارکیٹ گیا، اور مارکیٹ جانے کے بعد یعنی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو جو ہے وہ سوئی دے دی، اور دے کر کہنے لگے کہ یہی سوئی میں نے مارکیٹ میں پایا، ملا مجھے، آپ لے لیجئے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ یہ اتنی موٹی سوئی آپ نے لا کر دیا، اتنی موٹی سوئی آپ نے لا کر دیا، مجھے تو یعنی پتلی سوئی کی ضرورت تھی۔ اور سوئی لانے کے بعد اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ روئے، اتنا زیادہ روئے کہ میں ایک سوئی جو ہے اپنے خادمہ کو یعنی ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں لایا تو میرے رب کے پاس ہمیں کس طریقے سے عبادت کرنے کی ضرورت ہے، رب کے پاس کس طریقے سے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا سرسری مت سمجھو، یہ دنیا سب کچھ فنا ہو جائے گی، سب کو جو ہے ایک دن جانا ہے، لیکن جس نے اپنی زندگی میں سنتوں کو سنوار لیا اور جس نے اپنی زندگی کو علماء کرام کی پیوستہ کر لیا اور جس نے اپنی زندگی کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا لیا، ان کے لیے دنیا بھی راحت اور آخرت بھی راحت ملے گی۔ اسی وجہ سے ہم دنیا میں اگر آپ کو مرنا ہے، سب کو کیا کرنا ہے؟ سب کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، لیکن دنیا میں کوئی اچھا نیک عمل چھوڑ کر جانا کہ آپ قبر میں رہیں گے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو ثواب ملتا رہے گا صدقہ جاریہ کے طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں پڑھیں وہ سنت سے فارغ ہو جائیں۔